اس نے پہچاننے سے انکار کر دی ہے۔ یہ ماں سے درخواست کرتا ہے، ماں انکار کرتی ہے، یہ اولاد کو کہتا ہے، اولاد مانتی نہیں ہے، یہ بیوی سے کہتا ہے، بیوی پہچانتی نہیں ہے۔ جی جس اولاد کے لیے حلال حرام طریقے سے کماتے رہتے ہو کہ میری اولاد کی زندگی بن جائے، ان کا مستقبل سنور جائے، ان کو اچھی کوٹھی ملے، اچھی کار ملے، اچھی دکان ہو، اچھی فیکٹری ہو، اس اولاد نے قیامت کے دن پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے، ایک منٹ کے لیے سوچئے تو صحیح، اس بندے کی حالت یہ ہے، ایک نیکی ملے تو جنت میں، نہ ملے تو جہنم میں، باپ ماں بھائی بیوی بیٹے بیٹیاں منتیں سماجتیں، اور میرا کام بنتا ہے ایک نیکی سے، کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ اتنے میں سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے، اس نے پوچھا پریشان ہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار ایک نیکی کم پڑتی ہے، سارے در پھر لیے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک نیکی مل جائے تو جنت ہے، نہ ملے تو جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے۔ وہ بندہ کہے گا تیری ایک نیکی کم ہے، میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، تو چل یار اگر تیرا کام بنتا ہے تو اپنا کام بنا، میری خیر ہے۔ ایک منٹ کے لیے یہاں رک جائیے، اس کو ہم عربی میں کہیں گے ایثار، اردو میں کہیں گے ترجیح دینا، اپنے بھائی کو اپنے اوپر کس طرح؟ چل یار تیرا کام ہوندہ تیرا ہو جائے، میری خیر ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ہم پاکستانی لوگ تو ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے نہیں ہوتے کہ کسی بزرگ کو لڑ کھڑاتے بیمار کو کہہ دیں کہ چل بھائی تو آگے آ جا، تو بیمار ہے، تو بوڑھا ہے، میں جوان ہوں۔ کون کرتا ہے ایثار؟ کون دیتا ہے اپنے اوپر ترجیح کسی کو؟ دنیا میں کوئی ترجیح نہیں دیتا۔ اس نے میدان محشر میں ایثار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یار میری خیر ہے، میں جتھے جاواں گا بھگت لیواں گا، اگر تو جنت میں جاتا ہے نا تو چل یہ ایک نیکی لے جا، تو کام بنانا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، مسرت کی کوئی انتہا نہیں، یہ بھاگتا اچھلتا کودتا رب کے دربار میں پہنچا۔ رب نے فرمایا تیرا کام بنا؟ اس نے کہا جی میرا کام بن گیا۔ اور وہ جو علیم بذات الصدور ہے، ساری حقیقت کو جانتا تھا، اس نے کہا صرف تیرا نہیں بنا، اس کا بھی بن گیا۔ جس نے آج میدان محشر میں اپنے بھائی کے لیے اتنی قربانی دی ہے، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو بھی جنت میں چلا جا اور وہ بھی جنت میں چلا جا۔ لیکن یہ جو ایثار کا جذبہ ہے، یہ ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے دیں۔ ہم صحابہ کا بڑا نام لیتے ہیں، صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کے لیے قربانیاں تک دینے کا ہم اپنے دلوں میں جذبہ رکھتے ہیں، تو صحابہ کی سیرت پہ ہم عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ ایک میدان جنگ میں میرا بھائی مجھے خیموں میں نہیں ملا تو میں پریشان ہو گیا، قیدی بن گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، تو میں میدان جنگ میں چلا گیا، جنگ تھم چکی تھی، میں نے اپنے بھائی کو آواز لگائی، اس نے ہاتھ بلند کیا، میں بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا، خون بہہ چکا تھا، آنکھیں پتھرا چکی تھیں، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، اس نے پہلا لفظ کہا پانی۔ میں بھاگتا ہوا خیمے میں آیا، میں نے پانی کا ایک پیالہ لیا، دوڑتا ہوا بھائی کے پاس پہنچا۔ ایک منٹ کے لیے تصور کرو خدا کے لیے،
خون بہہ گیا ہے، زخموں سے چور ہے، پیاس کی شدت سے مر رہا ہے، اور عین اس ٹائم پیالہ اس کے لبوں کے قریب آیا کہ ساتھ والے ایک آدمی نے آواز لگائی پانی، تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے میری خیر ہے پہلے اس نو پوا کے آ جائے۔ یہ ہے ایثار، اس کو کہتے ہیں اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دینا کہ میری خیر ہے تیرا کام بن جانا چاہیے۔ جب دوسرے کے پاس پہنچا اور پیالہ اس کے لبوں کے قریب لایا تو تیسری آواز آئی پانی، اس نے کہا اس کو پلا کے۔ یہ بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو گیا، پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا، بھاگتا ہوا بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی اپنے اللہ کے پاس پہنچا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے معاشرہ خراب ہو گیا ہے، معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرا نام ہے، آپ کا نام ہے۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ صحیح ہو جائے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا، لیکن ہم یہی رونا روتے رہیں گے معاشرہ خراب ہو گیا ہے، معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں استاد جی وہ جو ہمارے پڑوسی ہیں انہوں نے شادی کی ہے جی اپنی بچے کی، توبہ توبہ جی ڈھول بجائے ہیں اور بڑی لیٹنگ کی ہے اور بڑے گولہ بارود چلایا انہوں نے جی، پتہ نہیں کیسا زمانہ آ گیا استاد جی۔ کچھ مدت کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو شکایت کر رہے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ مجرا کروایا۔ دوسروں پہ تنقید اور اپنے سنورنے کی کوشش نہ کر۔ تو دنیا کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ میں آپ کو الرحمن اور الرحیم کے مابین کیا سمجھا رہا ہوں؟ فرق سمجھا رہا ہوں کہ دونوں کا مادہ ایک ہے، معنی ایک ہے، تو فرق ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ دنیا کے لحاظ سے رحمان ہے کہ اس کی رحمت عام ہے اپنوں پرایوں کے لیے، اور آخرت کے لحاظ سے وہ رحیم ہے، اس دن اس کی رحمت کا تمام تر حصہ ملے گا تو صرف مومنوں کو۔ ایک اور فرق بھی مفسرین نے کی اور یہ بڑا نفیس فرق ہے، نہیں مجھے تو نہیں، چلو رکھ دیں، یہ عادت نہیں میری، ایک وقت میں ایک کام ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرا فرق بتاؤں آپ کو، مفسرین نے لکھا کہ رحمان وہ ہے جس سے بڑی بڑی چیزیں مانگی جائیں تو وہ خوش ہو، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جس سے چھوٹی چیزیں مانگی جائیں تو وہ ناراض نہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایک بڑا بادشاہ ہو، بڑا چودھری ہو، بڑا مالدار ہو، بڑا سخی ہو، اور آپ اس کے پاس گئے 5 روپیے دے دے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یار میری یہ حیثیت ہے، ناراض ہو جائے گا۔ آپ اسے چھوٹی سی چیز مانگ لیں، کوئی معمولی سی چیز آپ اس سے مانگ لیں تو بڑا آدمی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اس حساب سے رحمان ہے کہ اس سے بڑی بڑی چیزیں مانگی جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اس سے چھوٹی چیز مانگی جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ بڑی چیزیں بھی وہی دیتا ہے اور چھوٹی چیزیں بھی وہی دیتا ہے۔ بڑی چیزوں کا سوال بھی اسی سے کرنا ہے اور چھوٹی چیزوں کا سوال بھی اسی سے کرنا ہے۔ وَلْيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى شِسْءِ نَالِهِ إِذْ انْقَطَعَ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے کتنی نتھری ہوئی توحید کا سبق امت کو دیا ہے، خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور میرے نبی کے ماننے والے لوگ آج کہاں کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور میرے نبی نے سبق دیتے ہوئے فرمایا وَلْيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا۔ میں نے آپ سے کروانا ہے، یسأل چاہیے کہ سوال کرے، احدکم تم میں سے ایک ایک، ربہ اپنے، حاجتہ اپنی حاجت، کلہا کس نے کہا؟ جس نبی کا نام لیتے ہو، جس نبی کے نام پہ نعرے لگاتے ہو، جس نبی کا نام کے وظیفے پڑھتے ہو، مدینہ مدینہ کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہو، اس نبی کا قول تو مانو، اس نبی کے ارشاد کو تو تسلیم کرو۔ اللہ کے بندو، میرے نبی نے فرمایا وَلْيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، تم میں سے ایک ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگے، حتی شِسِ نَالِهِ اِذَا انْقَطَعَ، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگے۔